جب اللہ تمہیں دعا کی توفیق عطا کر دے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو دل کیوں اداس ہے؟ تمہارے پاس تو دعا کا راستہ ہے جو بہت خاص ہے، تو اٹھو اور مانگو رب سے کہ وہی ہے جو تمہارے سب سے زیادہ پاس ہے۔ یہ اداسی بے وجہ تھوڑی ہے، یہ تو اشارہ ہے کہ تمہارا رب چاہ رہا ہے کہ تم آؤ اس کے در پر، مانگو اس سے، اپنے دل کو کھول کے رکھ دو اس کے سامنے۔ وہ ہمیشہ تمہاری دل کی باتیں سننے کو تیار ہے، وہ ہمیشہ تمہیں دینے کو تیار ہے۔ تم مانگو تو صحیح، تم اللہ پر یقین کرو تو صحیح۔ کبھی کبھی جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، آپ کا دل غم و پریشانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، وہ وقت جب آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی ہو جو آپ کے دل کی بات کو سمجھ لے، کوئی جو آپ کے سارے مسائل کو ٹھیک کر دے، کوئی جو آپ کے دل میں موجود چیز آپ کو لا کر دے دے، کوئی جو 2 گھڑی آپ سے بات کر لے، مگر تب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جس سے آپ ہزاروں دل کی باتیں کر سکتے ہیں اور وہ تنگ نہیں آتا۔ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو بن کہے آپ کے دل کی بات سمجھ سکتا ہے۔ تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو آپ کے آنسو کے پیچھے کی اصل وجہ کو جان لیتا ہے۔ تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو آپ کو عطا کرنے پر قادر ہے۔ صرف وہی ذات ہے جو آپ کی دعاؤں کو حقیقت کا روپ دے سکتی ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو کہتا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا، اور تم اتنی محبت کرنے والے اللہ سے مایوس اور بدگمان ہو جاتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، وہ المجیب ہے، الرحمن ہے، الوہاب ہے، القادر ہے، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ دنیا، لوگوں یا حالات کے مطابق نہیں چلتا۔ یہ دنیا، یہ لوگ، یہ حالات سب اللہ کے تابع ہیں، وہ چاہیں تو پل بھر میں حالات بدل دے۔ اللہ کا صرف ایک اشارہ، صرف ایک کن اور سب بدل سکتا ہے۔ تو کیوں پریشان ہو دنیا سے، دنیا کے معاملے سے، دنیا کے لوگوں سے؟ اپنے اللہ سے دعا کرو نا، وہ سب معاملوں کو ٹھیک کر دے گا۔ کبھی کبھی آپ اللہ سے دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، مگر نہ زبان ساتھ دیتی ہے نہ ہی الفاظ، بس دل چاہتا ہے کہ رب سمجھ لے میری دل کی بات۔ آنکھیں بہتی جاتی ہیں اور زبان خاموش ہوتی ہے، مگر یقین مانے وہ سب جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کیا ہے۔ وہ دل کو سکون دینا چاہتا ہے اور دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تو کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے۔ تم نے مایوس نہیں ہونا، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جب اسباب بنائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بہت جلد سب ٹھیک کر دیا جائے گا، بس اللہ پر یقین رکھو۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارا رب تمہیں بھول گیا ہے، جب تمہیں لگے کہ تمہارا اللہ تمہاری دعائیں بھول گیا ہے، تو بس یاد کر لو، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَاسِيًا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ سن لو، تمہارا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے، اس نے سب دیکھا ہے، سب سنا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت بہترین فیصلہ کیا ہے، تم اللہ کی مصلحتوں پر یقین تو کرو۔ کیوں پریشان کر رکھا ہے خود کو، کیوں دل مایوس ہے تمہارا ساتھی، تمہارا وکیل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ یقین رکھو اللہ پر، دعا کرو اور مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہاں آزمائش تو آئیں گی ہی نا۔ اللہ تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے نا، مگر جو اس آزمائش میں صبر کا دامن تھام لے، اس کو اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اس اللہ کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جس کا ساتھ اللہ بن جائے اور جس کا ساتھی اللہ بن جائے، اس کو تو اپنے معاملات میں پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو توکل کرنا چاہیے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کے لیے ہمیشہ بہترین فیصلہ ہی کرے گا۔
کبھی اللہ نے کہا تم سے کہ مت مانگو مجھ سے، میں نہیں دوں گا؟ نہیں نا، نہیں کہا نا، کیونکہ اللہ کی شان انکار کرنا نہیں بلکہ عطا کرنا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ وہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تمہارا رب دعائیں سننے والا ہے۔ تو تم کیوں مایوس ہو اپنے اللہ سے؟ کیوں دعا مانگنا چھوڑ دیا؟ حالات اسباب کی فکر مت کرو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اٹھو اور کہو حال دل اپنے اللہ سے، یقین رکھو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین فیصلہ کرے گا۔ تمہاری دعا کہیں راہ میں نہیں اٹکی، وہ تو اللہ کے پاس گئی ہے۔ ہاں، مان لیا کہ ابھی جواب نہیں آیا دعا کا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا رد ہو گئی۔ مگر دیکھو، مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر پکار کا جواب دے گا۔ تم صبر کرنا، تم اپنے اللہ کی مصلحتوں پر یقین رکھنا، کیونکہ اللہ وہ سب بھی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا اور تمہارے دل کو سکون بھی دے گا، تم بس توکل کرنا۔ کتنا عام سمجھتے ہیں ہم دعا کو، مگر دعا کبھی بھی عام نہیں ہوتی اور نہ ہی دعاؤں کی توفیق عام ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ دعا کی توفیق ملنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جس کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، جس کی رحمت کا سمندر اتنا وسیع و عریض ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا بندہ آئے اور اس سے مانگے، اور اس پوری کائنات کا رب آپ کو توفیق دے رہا ہے، وہ عظیم ہستی آپ کو توفیق دے رہا ہے کہ مانگ لو مجھ سے۔ تو کیا یہ عام بات ہے؟ تو پھر کیوں سمجھ لیتے ہو کہ دعائیں رد ہو جائیں گی؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان عطا کرنا ہے، خالی ہاتھ لوٹانا نہیں۔ تو خوش گمان رکھیں اپنے اللہ سے اور ڈھیروں دعائیں مانگتے رہو کہ آپ کے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دعا اللہ کے یہاں بڑی معزز ترین عبادت ہے، اور جن دعاؤں کو مانگنے کی توفیق اللہ خود تمہیں دے، پھر تمہارا رب کہتا ہے کہ میں اپنی رحمت سے ان کو قبول بھی کرتا ہوں، رد نہیں کرتا۔ تو مانگو اور جی بھر کے مانگو، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔